الرحیم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 182 ہے جی، 179۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ اس آیت میں حضرت اللہ تبارک و تعالی نے دو سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں بار بار آیا قد افلح المؤمنون، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، کہ مومن جو ہے وہ کامیاب ہیں، اور مشاہدہ یہ ہے، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں بھی مومنوں پر ہیں۔ یعنی بالفاظ دیگر قرآن کہتا ہے مومن کامیاب ہیں، مشاہدہ یہ ہے کہ دنیا میں ناکام زندگی مومنوں کی ہوتی ہے۔ یہ سوال ہوا، اللہ کریم نے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ جو دنیا کے اندر ایمان والوں پر آزمائشیں اور امتحان آتے ہیں، یہ میں اس لیے لاتا ہوں حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ میں کھرے کو کھوٹے سے جدا کروں۔ ایمان کا دعویٰ تو سارے کرتے ہیں، لیکن کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے یہ پتہ آزمائش کے وقت چلتا ہے۔ آزمائش ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کھرا یہ کھوٹا ہے، اس لیے آزمائش آتی ہے، وگرنہ مومن کامیاب ہے۔ اب اس پر پھر سوال ہوا، بھی اللہ ضرور آزمائش دے کہ لوگوں کو بتانا ہے، تجھے تو پتہ ہے نا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، لوگوں کو اطلاع دینی ہے نا کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے، تو بجائے رگڑا لگانے کے ویسے ہی بتا دیا کرو، یہ مومن ہے یہ ظاہر منافق کو کرنا ہوتا ہے تو رگڑا مومن کو لگتا ہے۔ اللہ کریم نے جواب دیا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ میرا علم غیب ہے، میں اس پر کسی کو اطلاع بھی نہیں دیا کرتا، اس پر کسی کو ہاں ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن میں جس کو اپنا رسول بنا لیتا ہوں تو پھر اس کو میں اطلاع دیا کرتا ہوں، اطلاع۔ اب اس آیت میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر دلالت کرتی ہے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہم جسے رسول بنا دیتے ہیں وہاں اسے اطلاع دے دیتے ہیں۔ اس کا حضرت جواب عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ ہوا اور جو کچھ آئندہ ہوگا سارے کا سارا علم عطا کر دیا گیا ہے، دعویٰ آپ کا یہ ہے۔
اور قرآن کریم کی آیت جو ہے، یہ آیت تو اس بارے میں ہے کہ ہم اس بات کی اطلاع دے دیتے ہیں کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ آپ کا دعویٰ اور ہے، دلیل اور ہے۔ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اور جو ہونا ہے سارے کا سارا علم عطا کر دیا گیا۔ آیت کہتی ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ کھرے کو کھوٹے سے اور مومن کو منافق سے جدا کرنے کے لیے میں اللہ تبارک و تعالی علم عطا کر دیا کرتا ہوں۔ تو جتنا بھی زور لگا لو، دعویٰ جو تمہارا ہے وہ اس آیت سے ثابت۔ یہ آیت تو اگر پوری لی، وہ کہتے نہیں پیچھے والے جملے کو چھوڑو، آگے والے جملے کو چھوڑو، درمیان میں جو جملہ ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یہ تو علم غیب پر دلالت کر رہا ہے۔ سمجھ آئیے نا جی بات؟ تو ہم جواب میں یہ عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں، یہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی علم غیب کو نہیں بیان فرما رہے، بلکہ اطلاع علی بعض الغیوب کو بیان فرما رہے۔ اطلاع علی بعض الغیوب، بعض غیب کی اطلاع مل جانا، اور اس کے تو ہم منکر نہیں ہیں۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے، دعویٰ تمہارا اور ہے، دلیل تمہاری اور ہے۔ دعویٰ عام ہے کہ سارا علم عطا کر دیا گیا، اور دلیل خاص ہے۔ خاص دلیل سے عام دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ دعویٰ جو تمہارا ہے اس پر اگر کوئی دلیل ہے تو دو، یہ دلیل تمہارے دعوے پر نہیں ہے۔ دوسری آیت ہے حضرت، یہ سورہ آل عمران تھی، آگے سورہ نساء آیت نمبر 113۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک جماعت نے بڑا پکا ارادہ کر لیا تھا ان میں سے یہ کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں وہ آپ کو کسی چیز کا بھی نقصان پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور آپ پر تو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب اس میں جناب کلمہ ہے ماں کا، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ما عام ہے۔ یہ ما کیا ہے جی؟ عام ہے۔ ما لم تکن علمک ما لم تکن تعلم، جو جو کچھ جہان کا آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سارے کا سارا آپ کو عطا کر دیا، سارے کا سارا آپ کو عطا کر دیا۔ یہ دلیل ان کی پچھلی دلیل سے ذرا مضبوط ہے۔ اب جی ما عام ہے، دعویٰ کر رہے ہیں نا وہ، میں جواب عرض کر رہا ہوں، دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہ ما کیا ہے جی؟ عام ہے۔ ظاہر ہے ہم دلیل مانگیں گے کہ ما کے عموم پر دلیل پیش کرو۔ دعویٰ کیا ما عام ہے تو دلیل پیش کرو، کہاں لکھا ہے کہ ما عام ہے؟ تو انہوں نے جناب حوالہ دیا تفسیر حسینی کا۔ کس کا جی؟ تفسیر حسینی، اور اس کے لکھنے والے ہیں جناب کمال الدین حسین واعظ کاشفی۔ کمال الدین حسین واعظ کاشفی، کاشانی، یہ سارے کہہ رہے ہیں
وہ کمیلہ ہے۔ سمجھ آئیے بات کی جی؟ بھائی بات یہ ہے کہ ما کا عام ہونا یا خاص ہونا یہ علم نحو کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے جی؟ مسئلہ علم نحو کا ہے۔ آپ حوالہ دے رہے ہو کمال الدین کاشفی کا، کسی نحو کے امام کا حوالہ دو جو کہے یہ ما عام ہے، یا چلو نحو کا حوالہ نہیں ہے، کسی معتبر مفسر کا تو حوالہ دو۔ مسئلہ عقیدے کا ہے حضرت۔ ہاں قرآن کی یہ آیت، اس کی تشریح قرآن کی دوسری آیت کرے کہ اللہ کے پیغمبر کو علم غیب عطا کر دیا گیا، یہ ما عام بن رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر یہ نہیں تو حدیث پاک واضح طور پر حدیث متواتر یا حدیث مشہور اس بات پر دلالت کرے کہ ما عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم مغیبات عطا کر دیے گئے، لیکن نہ قرآن کریم کی آیت ہے، نہ حدیث متواتر ہے، نہ حدیث مشہور ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہاں ہم تمہیں حوالہ دیتے ہیں میر شریف جرجانی، نحو کا بڑا امام ہے، اگرچہ اس کا نظریہ عقیدے کے بارے میں مسئلہ ہے، لیکن نحو کا جو ہے مسلم مانا ہوا امام ہے میر شریف جرجانی۔ اس کی کتاب ہے شرح مواقف، صفحہ 723، اس پر اسماء موصولات، ما اسماء موصولہ میں سے ہے، اسماء موصولات کی انہوں نے بحث کی ہے جہاں پر، تو وہاں پر فرماتے ہیں الموصولات لم توضع للعموم، الموصولات لم توضع، اسماء موصولات عموم کے لیے نہیں بنائے گئے، اسماء موصولات عموم کے لیے، بل ہی للجنس، بلکہ یہ جنس کے لیے ہیں، تحتمل العموم والخصوص، ان میں عموم کا بھی احتمال ہوتا ہے، خصوص کا بھی، دونوں احتمال ہوتا ہے۔ یہاں تک بات آ گئی نا جی، عام بھی ہو سکتا ہے اور اب دیکھیں حضرت، تم کہتے ہو عام ہے، ہم کہتے ہیں خاص ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر قرینہ پیش کرو کہ یہ ما عام ہے، اس پر قرینہ پیش کرو، ایسا کوئی اشارہ ہو جو بتائے کہ یہ ما، ہم کہتے ہیں یہ ما خاص ہے، ہم کیا کہتے ہیں یہ ما، ہمارے پاس ایک نہیں 12 قرآن پاک کی آیات ہیں جو دلالت کر رہی ہیں اس بات پر کہ مکمل علم غیب عطا نہیں کیا گیا، یہ ما خاص ہے، وہ بعض علوم اور مغیبات التی تتعلق بالرسالت، جن کا رسالت کے ساتھ تعلق تھا، وہ عطا کیے گئے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ بس جی اس پر اتنی ہی بات ہے۔ تیسری آیت بڑی معرکۃ الآراء آیت ہے جی، اور یہ سب سے ان کی بڑی مضبوط دلیل ہے۔ 29واں پارہ سورہ جن کی آیت ہے جی، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ توجہ کریں جی، اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب، اللہ غیب جاننے والے ہیں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع، آگے کیا فرمایا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو چن لیں رسولوں سے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ اب وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، اس آیت کا اگلی آیت کے ساتھ تعلق ہے، دونوں آیات کا آپس میں تعلق ہے، اللہ نے صاف کہہ دیا اللہ پاک کسی کو غیب نہیں دیتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جسے رسول بناتا ہے تو اسے غیب دے دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات، الا من ارتضی من رسول کا پچھلی آیت سے تعلق نہیں ہے، الا من ارتضی من رسول کا پچھلی آیت سے تعلق،
اس کو کہتے ہیں مستثنا منقطع، اس کا آگے تعلق ہے پیچھے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب کو کسی پر ظاہر، یہاں بات ختم۔ الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اس کا آگے تعلق ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں جسے رسول بناتے ہیں اللہ پاک، اس کے پاس جو اللہ کا پیغام آتا ہے، اس کے پاس جو اللہ کا غیبی پیغام آتا ہے، اسے بھی اللہ کریم محفوظ کرتے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اس کے آگے پیچھے نگران بھیج دیتے ہیں، اس کے آگے پیچھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی قرآن کریم میں بھی مثالیں موجود ہیں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم، آگے الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر۔ اب ذرا ترجمہ دیکھو نا، فذکر انما انت مذکر، حضرت نصیحت کریں، آپ کے ذمہ نصیحت ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ نگران نہیں ہیں۔ اگر اگلی آیت کا پچھلی سے تعلق جوڑیں، مستثنا متصل بنائیں، ان کو آپس میں ملا دیں، تو معنی ہوگا آپ نگران نہیں ہیں، لیکن الا من تولی وکفر، جو بندہ آپ کی بات سے چہرہ پھیر لیتا ہے، کفر کر دیتا ہے، آپ اس پر نگران ہیں، آپ کا اس سے سوال ہوگا۔ حالانکہ یہ تو بات ہی غلط ہے۔ اللہ کریم تو بتانا یہی چاہتے ہیں کہ آپ نگران، آپ کا کام بیان کرنا ہے۔ اگر پچھلی آیت کو اگلی سے ملا دیں تو پھر معنی ہوگا کہ جو کفر کرتے ہیں آپ ان کے نگران ہیں، آپ سے ان کا پوچھا جائے گا، حالانکہ یہ تو قرآن کے مضمون کے خلاف ہے۔ اصل یہ ہے، پیچھے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، ہاں جس نے انکار کیا اور چہرہ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا عذاب دے گا۔ آگے تعلق ہے، عبارت درست ہے، یہاں پر بھی یہی ہے، الا من ارتضی من رسول، ان کا پیچھے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فإنہ یسلک کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنا غیب کسی پر ظاہر، جن نبیوں کو میں غیبی وحی دیتا ہوں، پیغام غیبی آتا ہے، ان کے آگے پیچھے بھی میں چوکیدار مقرر کر دیتا ہوں تاکہ کوئی شیطان اس وحی کو چرا نہ سکے۔ یہ مفہوم۔ دوسری بات، اس آیت سے پچھلی آیت اللہ فرماتے ہیں قل، میرے پیغمبر اعلان کیجئے، ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی، ان نافیہ ہے، ان ادری مجھے نہیں پتا، اقریب ما توعدون جس عذاب کا یا جس قیامت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے، ام یجعل لہ ربی امدا، یا اس کے لیے میرے رب نے دوری کر دی ہے، دور ہے۔ ان ادری، میں پچھلی آیت میں کہا میرے پیغمبر اعلان کرو کہ میں نہیں جانتا، اگلی آیت میں خود کہہ رہے ہیں الا من ارتضی من رسول، کہ جس کو رسول بناتا ہوں اسے سب کچھ دے دیتا ہوں۔ یہ کیسے؟ ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی مقام ہے، ایک ہی صورت ہے، ایک جگہ ایک آیت میں نفی کر رہے ہیں، اس سے اگلی فوراً آیت میں کہہ رہے ہیں میں عطا کر دیتا ہوں، یہ تو درست ہی۔ اب وہ یہاں پر وہی بات کرتے ہیں، جی پیچھے جو اللہ کریم نے نفی کی ہے وہ عطا ذاتی کی نفی ہے، ان ادری میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، اور آگے جو فرمایا میں دے دیتا ہوں تو یہ تو عطائی کا اثبات ہے۔ تو ہمارا پھر وہی جواب ہے کہ یہ بتاؤ پیچھے جو ذاتی کی بات تم کر رہے ہو کس نے کہا ہے کہ یہاں ذاتی کی نفی ہے؟ کون سی چیز ذاتی ہے؟ یہ نہ قرآن ذاتی ہے، نہ ختم نبوت ذاتی ہے، نہ کوئی جہان کی چیز ذاتی ہے، بلکہ سب کچھ کیا ہے جی؟ عطائی ہے۔ اچھا، تیسری بات، یہ سورہ جن مکی ہے جی، سورہ جن کیا ہے جی؟ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تمہارا دعویٰ تب ثابت ہوتا کہ یہ صورت ہوتی آخری، یہ آیت ہوتی آخری۔ اللہ فرماتے میں نے اپنے پیغمبر کو عطا، الا من ارتضی من رسول، بابا میں غیب تو کسی کو نہیں دیتا، جسے رسول بناتا ہوں اسے دے دیتا ہوں، میں نے اس پیغمبر کو اپنا رسول بنایا ہے تو اسے علم غیب بھی
یہ تو مکے میں نازل ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، سورہ نساء نازل ہوئی ہے، اور سورہ توبہ نازل ہوئی ہے۔ ان تمام صورتوں میں تو علم غیب کی نفی کر دی ہے، یہاں کہتے ہیں میں نے عطا کر دیا ہے، وہاں کیسے نفی کر رہے ہیں؟ تو بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب وہ پھر ہم پر سوال کرتے ہیں کہ بھی چلو تم جواب دو، یہاں کہتے ہیں ہم نے عطا کر دیا ہے، وہاں مدنی صورتوں میں کیا نفی کی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں، ہم جواب دیتے ہیں یہاں جو فرمایا ہے کہ ہم عطا کرتے ہیں وہ صرف وہ علم ہے، وہ علوم ہیں جن کا رسالت کے ساتھ تعلق ہے، جن کا رسالت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ بارش کے قطرے کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے، کون مرے گا، کہاں مرے گا، کیا کھائے گا، بیمار ہوگا، تندرست ہوگا، یہ وہ علوم ہیں جن کا رسالت سے تعلق نہیں ہے۔ مدنی صورتوں میں اللہ کریم نے فرمایا یہ چیزیں ہم نے آپ کو عطا نہیں کی۔ بس جی، یہ 3 آیات کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں لیکن ان کے بارے میں بات اب نہیں ہو رہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی نے وفا کی اور موقع ملا تو ان پہ بھی بات کریں گے۔ الحمدللہ یہ 3 دن کا آپ حضرات نے پروگرام رکھا تھا، اللہ پاک پروگرام رکھنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مکمل ہوا، کچھ باتیں میں نے عرض کی، آپ نے سنی، اللہ پاک ہمارا یہ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم اس مجلس کو ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔